آج کی اس ویڈیو میں ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کا ایک واقعہ بیان کریں گے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 7 سال کی تھی تو آپ کی آنکھیں دکھنے لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب نے آپ کا بہت علاج کروایا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں ٹھیک نہ ہوئی، آپ کے دادا حضرت عبد المطلب بہت پریشان ہوئے۔ ایک دن آپ کے پاس ایک آدمی آیا اور آپ کو پریشان دیکھا تو کہنے لگا کہ اے سردار مکہ، پریشان نہ ہو، مکہ کے قریب ایک بازار ہے اور اس بازار میں ایک طبیب کا گھر ہے، بڑا ہی قابل ہے، وہ آپ کے پوتے کو دم بھی کرے گا اور دوا بھی دے گا، یہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ جب حضرت عبد المطلب نے یہ سنا تو بے حد خوش ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لیا اور راہب کے گھر کے پاس پہنچ گئے۔ شام کا وقت تھا۔ جب آپ راہب کے گھر کے قریب پہنچے تو آپ نے آس پاس کے لوگوں سے پوچھا کہ وہ کیسا ہے۔ لوگوں نے اس کی بڑی تعریف کی اور کہنے لگے کہ راہب صاحب کے ہاتھ میں بڑی شفا ہے، وہ دعا بھی کرتے ہیں اور دوا بھی دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ شفا دیتے ہیں۔ حضرت عبد المطلب نے پوچھا کہ وہ اب کہاں ہیں؟ لوگوں نے بتایا کہ وہ ہیں تو گھر پر ہی، لیکن اب دروازہ نہیں کھلے گا کیونکہ یہ دروازہ بند کر کئی دنوں تک عبادت میں مشغول رہتا ہے اور جب دل چاہے دروازہ کھولتا ہے۔ حضرت عبد المطلب صاحب نے پوچھا کہ اب دروازہ کب کھلے گا؟ تو لوگوں نے بتایا کہ اب دروازہ کھلنا مشکل ہے کیونکہ آج شام کو ہی دروازہ بند کیا ہے اور 6 مہینے سال تک دروازہ کھلنا ناممکن ہے۔ حضرت عبد المطلب صاحب بہت پریشان ہوئے۔ اچانک اس کے گھر میں زلزلہ آیا اور وہ دروازہ کھول کر گھر سے باہر نکل آئے کیونکہ اس کے گھر کی دیواریں کچی تھی، چھت لرزنے لگی، ڈر تھا کہ مکان گر جائے گا۔ اس ڈر سے راہب صاحب جلدی سے باہر نکل آئے اور سامنے حضرت عبد المطلب صاحب کو دیکھ کر ان کو پہچان کر بولے کہ سرکار مکہ، آپ یہاں پر کیسے تشریف لائے؟ حضرت عبد المطلب کہنے لگے کہ یہ میرا پوتا ہے، بیمار ہے، اس کی آنکھیں دکھ رہی ہیں، سنا ہے آپ دعا بھی دیتے ہیں اور دم بھی کرتے ہیں، مہربانی کیجئے کوئی دوا دیجئے جس سے میرے پوتے کو آرام آ جائے۔ جب راہب نے نظر بھر کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر ڈالی تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ جلدی سے واپس اندر گیا، غسل کیا، خوشبو لگائے، نئے کپڑے پہنے اور پھر آسمانی صحیفے کے چند اوراق اٹھا کر لے کر آیا۔ کبھی اپنی کتاب کو دیکھتا اور کبھی آپ علیہ السلام کے چہرے مبارک کو دیکھتا اور کبھی آپ کی زلفیں دیکھتا۔ اپنی ساری کتاب دیکھی اور آپ علیہ السلام کو سر سے لے کر پاؤں تک دیکھا، پھر آپ کے قدموں میں گر کر کہنے لگا کہ اے محمد، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ حضرت عبد المطلب راہب کی بات سن کر بے حد خوش ہوئے اور کہنے لگے کہ اے راہب صاحب، جس کام کے لیے میں حاضر ہوا ہوں وہ جلدی کریں۔ راہب صاحب نے کہا کون سا کام؟ آپ نے فرمایا کہ میرے پوتے کو دعا بھی دیں اور دم بھی کریں تاکہ اس کی آنکھیں ٹھیک ہو جائیں۔ راہب نے کہا حضرت کیا کہہ رہے ہیں، میں ان کا علاج کروں؟ حضرت عبد المطلب کہنے لگے کہ میں تو آیا ہی اسی لیے تھا۔ راہب رونے لگا اور کہنے لگا کہ حضرت صاحب، آپ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو سمجھا ہی نہیں کہ آپ طبیب کو مریض کے پاس لے آئے ہیں، ایک مقدس کو گناہ گار کے پاس لے آئے ہیں، ایک نبی کو امتی کے پاس لے آئے ہیں۔ اے عبد المطلب، میں عبادت گاہ میں بیٹھا اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا تھا کہ اچانک میرا گھر لرزنے لگا۔ اگر میں باہر نہ آتا تو میں مکان کے نیچے دب کر مر جاتا۔ آپ کا یہ پوتا بڑی شان والا ہے، بڑی عظمت والا ہے، دیکھو اس کے چہرے سے نور جھلک رہا ہے۔ اس کائنات کے یہودی اس کے دشمن ہیں، اس کو اس طرح سے باہر لے کر نہ پھرا کریں، کہیں کوئی یہودی اس کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے، جائیں اسے اپنے گھر لے جائیں۔ حضرت عبد المطلب کہنے لگے کہ وہ کام تو پھر رہ گیا جس کے لیے میں آیا تھا۔ راہب صاحب مسکرانے لگے اور کہنے لگے کہ ان کی آنکھوں کا علاج تو ان کے پاس ہی ہے۔ تو حضرت عبد المطلب کہنے لگے کہ کہاں ہے؟ راہب نے کہا کہ سرکار مکہ کا لعاب شریف نکال کر ان کی آنکھوں پہ لگائیں، ان کی آنکھیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ حضرت عبد المطلب نے ایسا ہی کیا، آپ کی آنکھیں مبارک اسی وقت ٹھیک ہو گئی جیسا کہ کبھی دکھی ہی نہیں تھی۔ حضرت عبد المطلب بے حد خوش ہوئے اور راہب کا شکریہ ادا کیا تو راہب نے کہا حضور، آپ کا بے حد شکریہ کہ آپ نے سرکار کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے زیارت کروائی ہے۔ حضرت عبد المطلب صاحب نے پوچھا کہ راہب، آپ کا دم بہت مشہور ہے، سنا ہے آپ جس کو بھی دم کرتے ہیں وہ ٹھیک ہو جاتا
سکتا ہے۔ آپ ایسا کیا پڑھتے ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے اتنی تاثیر رکھی ہے؟ راحت مسکرایا اور کہنے لگا کہ میں اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ، تجھے آل نبی کی عظمت کی قسم اور تجھے اس سے محبت کا واسطہ اس مریض کو شفا دے دے۔ میں یہ کہہ کر اس پر دم کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ اس کو شفا دے دیتے ہیں۔